عامر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ وقت جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایسا وقت جب سپریم کورٹ میں بڑے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ملک میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں. ایک جج نے پہلے استعفیٰ دیا اور ابھی یہ خبر ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. جی بالکل، جسٹس اعجاز الاحسن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر سینئر ترین جج تھے اور اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا منصب سنبھالنا تھا، لیکن آج انہوں نے غیر معمولی جو طریقے سے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے اور یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے اس تمام گروپ کے لیے بھی اور اس تمام لوگوں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس مظاہر رفیع اور جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے ساتھ کہ جو ان کے ہم خیال ججز تھے ان کے بیک ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نہ صرف جو ججز وہ تمام تر جو کمیٹی تھی جو مقدمات کی اور بینچز کی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کرتی تھی اس کے رکن تھے، بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی رکن تھے اور تمام جو اہم فیصلہ سازی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے جو اہم ترین رکن تھے ان میں ایک تھے. اور ٹھیک ہے عامر، ہمارے ساتھ رہیے گا. سینیٹر کامران مرتضیٰ ماہر قانون بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. کامران صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوڈیشری کے جیسے کہ آج کل چہ مگوئیاں ہوتی ہیں، انصاف کو لے کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، عوام سوال کرتے ہیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا یا پھر کوئی اندرونی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس میں سپریم کورٹ میں بلا شبہ تقسیم موجود ہے اور یہ تقسیم آج کی نہیں ہے، یہ آج سے بہت پہلے سے ہے اور موجودہ چیف جسٹس سے بھی پہلے کی ہے. اور یہ ہے بہت افسوسناک. میرا خیال ہے کہ ملک پھر ایک بند گلی میں داخل ہو رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات میں. تو سر ایسے میں کہ جب ملک نازک صورتحال آلریڈی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے گزر رہا ہے، تو یہ جو اندرونی آپس کی معاملات ہیں انہیں پس پشت ڈال کر ملک کا نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے آلریڈی ایک جو جج ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، آج سینیورٹی کے لحاظ سے یہ تیسرے بڑے جج ہیں جنہوں نے اکتوبر میں چیف جسٹس کا منصب سنبھالنا تھا، غیر معمولی طریقے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ یقیناً یہ باتیں غیر معمولی ہیں اور اس میں یہ غیر معمولی حالات جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، عدلیہ کے لیے اور الٹیمیٹلی ملک کے لیے. اس میں جو شخص جس ادارے کو لیڈ کر رہا ہے اس کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کیوں درپیش ہیں. اپنے اداروں میں ان غلطیوں کو درست کرنا چاہیے، ورنہ اس سے کسی بڑے نقصان کی توقع ہے. اچھا کامران صاحب، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کے اختلافات چل رہے تھے مظاہر نقوی کو لے کر، جو ان کا اختلافی نوٹ آیا تھا، آج کا یہ جو سیشن تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے شرکت نہیں کی، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. صبح جب میں سپریم کورٹ میں گیا تھا تو حالات ٹینس تھے. حالات ٹینس سے مراد یہ کہ ججز جو ہے نا وہ اس نارمل صورت میں کام نہیں کر رہے تھے. میں 1-2 بینچز میں پیش ہوا ہوں، میں ریفرنس نہیں دوں گا کن بینچز میں پیش ہوا ہوں، مگر وہ اس طرح سے جس طرح سے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے وہ آج نہیں تھی.